السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی میری کہانی کا عنوان ہے شیر میسور۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ٹیپو سلطان کی۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ الفاظ شیر میسور ٹیپو سلطان نے کہے تھے، جنہوں نے انگریزوں کی غلامی قبول کرنے کے بجائے آزادی کے لیے جنگ لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں میں ٹیپو سلطان شہید کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ ایک عالم، ذہین، بہادر، نماز روزے کے پابند، متقی، پرہیزگار انسان تھے اور رعایت کا بے حد خیال رکھنے والے حکمران تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق، اہل علم کے قدردان تھے۔ ایک اچھا حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین سپہ سالار اور بہادر سپاہی بھی تھے۔ غیرت، جرأت اور بہادری ان کی ذاتی صفات تھیں۔ ان صفات سے محبت کے باعث شیر ان کا پسندیدہ جانور تھا۔ انہوں نے اپنے محل میں کئی شیر پال رکھے تھے۔ ان کا تخت بھی شیر کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی ریاست میسور کے حکمران تھے۔ حیدر علی ایک بہت بہادر انسان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ چنانچہ ٹیپو سلطان 5 برس کے تھے تو ان کی تعلیم و تربیت کا شاہی طور پر انتظام کیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی وغیرہ میں بھی پوری مہارت حاصل کی۔ اس زمانے میں انگریز ہندوستان پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس ملک کے لوگوں کو غلام بنا کر یہاں کی دولت پر قبضہ کیا جائے۔ حیدر علی انگریزوں کے ارادوں سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے ان کی کوشش تھی کسی نہ کسی طرح انگریزوں کو ہندوستان سے نکالا جائے۔ اسی وجہ سے سلطان حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں۔ ٹیپو سلطان 15-16 سال کی عمر سے ان جنگوں میں اپنے والد کے ساتھ شریک رہے۔ ہر موقع پر انہوں نے اپنی دلیری اور بہادری کے جوہر دکھائے، انگریزوں کو کئی مقامات پر عبرتناک شکست دی۔ انگریزوں کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ جاری تھا کہ سلطان حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال پر ٹیپو سلطان ریاست میسور کے حکمران بنے۔ ٹیپو سلطان اگرچہ اس وقت کم عمر تھے لیکن بہادر اور نڈر تھے، آزادی کے متوالے تھے۔ وہ کسی بھی صورت میں غیروں کی غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ حیدر علی کی وفات کے بعد ان کے راستے کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور ریاست میسور کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ پورے ہندوستان پر حکمران بن جائیں گے۔ لیکن ٹیپو سلطان کے حکمران بننے کے بعد ان کے سارے خواب ادھورے رہ گئے۔ سلطان کو احساس تھا کہ ان کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انگریزوں کے علاوہ مرہٹے بھی دشمنوں میں شامل ہیں۔ اسی لیے ٹیپو سلطان نے فرانس اور دوسرے ممالک میں اپنے سفیر بھیجے کہ وہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے میں ان کی مدد کریں اور انہیں ہندوستان سے نکالا جا سکے۔ انگریزوں کو سلطان کی کوششوں کا علم ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں، اسی لیے انہوں نے سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ دولت اور حکمرانی کا لالچ دے کر نہ صرف مرہٹوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا بلکہ سلطان کے کئی وزیروں اور افسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ سلطان ان دنوں سرنگا پٹم کے قلعے میں تھے۔ انگریزوں نے سازش کر کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ سلطان کے غدار وزیروں اور افسروں نے پہلے ہی دشمن کو قلعے کے کمزور حصوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ دشمن نے قلعے کے انہی کمزور حصوں پر حملہ کر دیا اور دیوار توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ عین جنگ کے دوران ایک غدار افسر نے سپاہیوں کو تنخواہ دینی شروع کر دی اور ان کی توجہ جنگ سے ہٹا دی۔ ان حالات کے باوجود سلطان اور ان کے جانباز سپاہیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں ان کے بے شمار سپاہی شہید ہوئے۔ سلطان نے انتہائی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور بہادری و شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ ٹیپو سلطان کا روزمرہ کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھتے، صبح کی نماز کے بعد پہلے بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ سلطان کو مذہب سے بہت لگاؤ تھا، اسی لیے انہوں نے دینی تعلیم کے لیے ریاست میں جا بجا مساجد تعمیر کرائیں جہاں مسلمان بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ سلطان کو دوسرے مذاہب کا بھی بہت احترام تھا۔ انہوں نے ہندوؤں کے لیے کئی مندر تعمیر کروائے اور کئی مندروں کے نام پر مخصوص جاگیریں مخصوص کر دیں۔ ٹیپو سلطان ایک بہترین اور نہایت رحم دل حکمران تھے۔ وہ حکمرانی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے تھے، اسی لیے رعایا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ کہانی یہاں پہ ختم ہوئی۔